بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو بائی زاہد حسین کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پودوں کے جتنے بھی خوراکی اجزاء پودوں کو چاہیے، جن کی تعداد میں نے بتائی تھی کہ 16 ہے، ان تمام خوراکی اجزاء کے بارے میں فرداً میں آپ سے بات کروں گا، ان کی اہمیت آپ سے ڈسکس کروں گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ جو خوراکی اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہے، پودوں کو ان کی ضرورت کیوں ہے، اور پودوں کی ضرورت کو پورا کر کے اگر ہم ان خوراکی اجزاء کو پودوں کو بر وقت مہیا کر سکیں اور کر دیں تو وہ پودے ہمارے لیے بہت اچھی اور صحت مند پیداوار دینے کی حالت میں آ جائیں گے۔ اس حوالے سے آج تک میں نے 8 خوراکی اجزاء کے بارے میں آپ سے مختلف ویلاگ میں بات کی ہے۔ جیسے کہ میں نے آغاز کیا تھا فاسفورس سے، پوٹاش، نائٹروجن، سلفر، زنک، بوران، آئرن، اور آخری میرا ویلاگ تھا کاپر کے حوالے سے۔ تو یہ 8 خوراکی جز جو ہیں وہ ان کی معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلومات بہت زیادہ اچھی لگی ہوں گی، کیونکہ اس کا اندازہ مجھے آپ کے جو ویوز ہیں، آپ کے جو اس کے بارے میں رائے ہے، آپ کے جو تاثرات ہیں، وہ مجھے کام ہے آپ کے پاس، وہ نہ صرف اچھے طریقے سے پہنچ بھی رہا ہے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ناظرین، میرے پاس کوئی ایسی تصویریں نہیں ہیں کہ جو میں اپنے ویلاگ میں لگا کے کوئی ان کی خوبصورت تصویریں لگا کے تو میں آپ کو اس میں اٹریکٹ کر سکوں۔ یہ جو میں معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ میرے فیلڈ کے تجربات، مشاہدات اور ان سے جو میں نے حاصل کیا ہے ان کے حوالے سے وہ ہوتی ہیں جو ایکچولی ہمیں ایک خوراکی جز دینے کے بعد پودا ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے اور اس کا یہ میں آپ کو اظہار کر رہا ہوں۔ تو وہ معلومات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں تاکہ وہ پریکٹیکل ہوں، جن کا واقعی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہو، پودوں کو فائدہ ہو سکتا ہو، اور وہ آپ کو اچھی پیداوار دینے کی پوزیشن حاصل کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے آج میں نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم جو خوراکی جز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے مینگنیز۔ مینگنیز اس کا جو ٹیکنیکل جو نام اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایم اور اسمال این سے، کیپٹل ایم ہے اور اسمال این، اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی خاصیتیں جو ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مینگنیز جو ہے یہ پودے کو دینا کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اور پودے نے یہ ہم سے لے کے تو اپنے کون کون سے کام ٹھیک کر کے ہمیں اچھی پیداوار دینے کی پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی خاصیت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پودے کے جتنے بھی جاندار ہیں دنیا میں، اور ان جانداروں کے جتنے بھی حصے ہیں جسم کے، وہ چھوٹے چھوٹے سیلز کے ساتھ مل کے بنتے ہیں۔ وہ سیلز جو ہیں وہ مل کے تو ایک خاص شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح پودوں میں جو سب سے اہم، سب سے پہلے نکلنے والا جو حصہ ہے پودے کا وہ ہے جڑ۔ کسی بھی بیج سے اگر آپ بیج لگاتے ہیں یا اگر آپ قلم لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے جڑ نکلتی ہے، جس نے زمین سے خوراک حاصل کر کے اپنے اگلے مراحل جو ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو مینگنیز جو ہے یہ پودوں کی جڑوں کے جو سیلز ہیں ان کے بڑھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر سیلز کی سائز بڑھے گا تو جڑیں بھی بڑھیں گی، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔
جتنی جڑیں زیادہ بڑھیں گی، لمبی ہوں گی اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو وہ پودے کے لیے زمین سے زیادہ خوراکی اجزاء جو ہیں وہ جذب کرنے کی حالت میں آئیں گی اور وہ پودے کو زیادہ سے زیادہ فیڈ کریں گی، جس سے پودا جو ہے وہ اپنی انرجی حاصل کر کے اپنے آنے والے جو مراحل ہیں ان کو عبور کرنے میں پوری پودے کی مدد کرے گا۔ تو یہ جو جڑیں ہیں ان کی جو بڑھوتری ہے وہ ظاہر ہے سیل کی وجہ سے ہونی ہے، سیل بڑھیں گے تو جڑیں بھی بڑھیں گی۔ تو یہ جو مینگنیز ہے سب سے پہلا جو کام کرتا ہے کہ یہ پودے کی جو جڑیں ہیں ان کے سیلز کے سائز کو بڑھاتا ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مینگنیز جو ہے وہ کتنی اہم خوراکی جز ہے جس کی بنیاد پر پودے کی جڑوں کے سسٹم نے ڈیولپ ہونا ہے۔ اور جڑیں جو ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پہلے مرحلے میں سب سے پہلے جو پودے کا حصہ بننا شروع ہوتا ہے وہ جڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ مینگنیز سے اگر ہم نے اپنے پودے کو، اپنی فصل کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کو کب دینا چاہیے؟ اس کو دینا چاہیے فصل کے بہت ابتدائی دنوں میں۔ ظاہر ہے کہ جب ابتدائی دنوں میں مینگنیز اس کو ملے گی تو اس کی جڑوں کا نظام جو ہے وہ پھیلے گا اور وہ پودے کے لیے زیادہ سے زیادہ خوراک حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ دوسری جو اس کی اہمیت ہے، جب جڑیں زیادہ ہوتی ہیں تو پودا بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز پودے کی نکلتی ہے وہ ہے پتے۔ اب پتے پیدا ہو گئے اور انہوں نے بڑھنا ہے، اور پودے کے اندر سب سے جو پورے پودے کا جو سانس لینے کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پتوں میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں یا جانداروں کے جسم میں ناک ہوتی ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، اسی طرح پودوں کے اندر جو سانس لینے کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے پتے کے اندر۔ پتے کے نچلی سطح پر مختلف مسام ہوتے ہیں جہاں سے سانس کا نظام جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے۔ وہیں سے آکسیجن جو ہے وہ خارج ہوتی ہے اور وہیں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پودا جذب کرتا ہے۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور جب سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ اسی طرح پتے جب سانس لیتے ہیں تو وہ آکسیجن باہر نکالتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، جانداروں کے لیے ضروری ہے، دوسرے جتنے بھی جاندار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں اور جن جن کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پودے مہیا کرتے ہیں، اور ہم جو اپنے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں وہ پودے جذب کر لیتے ہیں اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے خوراک کے طور پر۔ تو کاربن جو ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ خوراکی جز بھی ہے۔ اس کے بارے میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو پودا جذب کرتا ہے اس سے پودے کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سانس لینے کا جو نظام ہے پودے کے اندر وہ پتوں کے ذریعے ہونا ہے، اور پتوں کو وہ اپنے سانس لینے کا جو نظام بہتر کرنے کے لیے جو خوراک چاہیے اس کا نام ہے مینگنیز۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مینگنیز جو ہے یہ پودے کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کو بہت جلدی ہمیں پودے کو مہیا کر دینا چاہیے، کیونکہ جتنی ہم دیر لگائیں گے اتنی دیر پتے جو ہیں وہ مینگنیز کی کمی کو برداشت کر کے اپنا کام کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سست ہوگی اور پودے کی بڑھوتری سست ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا آپ کی پیداوار پہ۔ تو خدا نہ خواستہ پیداوار کہیں کم نہ ہو جائے یا اس کا معیار کم نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مینگنیز کو پودے کے فصل کے ابتدائی دنوں میں ہم مہیا کر دیں تو وہ پودے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تیسرا جو بہت اہم اس کا فائدہ یا اس کی اہمیت وہ یہ ہے کہ پودوں نے ہمیں پیداوار دینی ہے۔ جس طرح انسان اور دوسرے جانور جو ہیں وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی طرح پودے بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نر اور مادہ دونوں حصوں کا ملاپ ضروری ہے۔ پودوں کے اندر نر حصہ جو ہے اس کا نام ہے پولن۔ پولن گرین ہوتا ہے اور اس پولن گرین کے اوپر پولنز لگے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پاؤڈر نما
شکل میں ہوتے ہیں، بہت ہلکے ہوتے ہیں، ہوا سے بھی اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور مختلف حشرات الارض کی وجہ سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو پودوں کے اندر جو پولن ہے، پولن گرین کے اوپر جو پولن کی پیدائش ہے، وہ جس خوراک کی بنیاد پر پودا کرتا ہے اس کا نام مینگنیز ہے۔ جڑ کا نظام، اس کے بعد پتے کا نظام، پتے کا نظام ہونے کے بعد جب پودا ریپروڈکشن فیز میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو نر اور مادہ حصے ہیں ان کو اپنا کام صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے جو خوراک چاہیے اس کا نام ہے مینگنیز۔ تو مینگنیز جو ہے وہ پودے کے نر جو حصے ہیں پولن کی پیدائش میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کی جو دستیابی ہے یہ ہمیں بہت جلد پودے کو کر دینی چاہیے۔ اگلی جو چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پودے کے دو ریپروڈکشن کے حصے ہوتے ہیں، ایک نر اور دوسرا مادہ۔ نر حصہ جو ہے اس کو پولن کہتے ہیں، اور جو مادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اووری۔ اب اووری جو ہے وہاں تک نر حصہ جو ہے، نر پولن کا جو پیغام ہے وہ پہنچنا ہے۔ پولن جو ہے وہ نر حصے کے ایک ایسے حصے پہ آ کے اٹیچ ہوتا ہے، لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سٹگما۔ وہاں سے ایک ٹیوب پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پولن ٹیوب۔ پولن ٹیوب یعنی کہ وہ ٹیوب ایسی ہے جو پولن کو اووری تک لے کے جاتی ہے۔ اب اس پولن کا جو پیغام ہے، اس کے جو خواص ہیں، اس کی جو جینیاتی جو خواص ہیں، اس نے ٹرانسفر ہونا ہے اووری میں۔ تو پولن ٹیوب کی جو بڑھوتری ہے سٹگما سے لے کے اووری تک، اس کو ریگولیٹ کرنے میں جو خوراکی جو سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ ہے مینگنیز۔ ظاہر ہے مینگنیز پودے کے پاس دستیاب ہوگی، اس کو وہ استعمال کرے گا، تو سٹگما سے پولن ٹیوب جو ہے وہ پیدا ہو کے اووری تک جائے گی، اور پولن کا پیغام جو ہے وہ اووری تک پہنچے گا، اور وہاں جا کر پولن اور اووری کے اندر جو ایگ ہے وہ آپس میں ملیں گے تو پھر اگلا جو مرحلہ ریپروڈکشن کا جس میں بیج بننا ہے، یا اس نے پیداوار دینی ہے، یا وہ جو فروٹ ہے، جب کوئی بھی اس کی جو شکل ہے پیداوار کی، اس نے اپنی منزل کو پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ دونوں کا، ایگ کا اور پولن کا ملاپ ضروری ہے، جو کہ پولن ٹیوب کے ذریعے اووری میں آ کے ہونا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مینگنیز جو ہے وہ کتنا اہم، کتنا ضروری، اور اس کا بروقت دینا کتنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میری یہ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ زراعت کے فیلڈ میں ذمہ داروں کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، یا میرے وہ دوست جو خود ذمہ دارہ کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے کہ مینگنیز کو پودوں کو دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے جیسے انسان کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح جانوروں کو اچھی پیداوار، دودھ اور گوشت کی اچھی پیداوار دینے کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح پودوں کو بھی اچھی اور معیاری پیداوار دینے کے لیے متوازن خوراک کی ضرورت ہے، جس میں 16 خوراکی جز شامل ہوتے ہیں، جن تمام خوراکی جز کو دے کے ہم نہ صرف اپنے پودوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ وہ موسم کے خلاف لڑ سکیں، وہ جو مشکل حالات ہیں دھوپ چھاؤں کے، اس کے خلاف لڑ سکیں، خوراک کی کمی بیشی ہو جائے تو اس کے خلاف لڑ سکیں، اور یہ خوراکی جز جب پودے کو ملیں گے تو پودے کے تمام جو نظامات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، اور ان نظام کی جو بہتری ہے وہ پودوں میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ تو جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں ان کے لیے، اور جو آلریڈی میرے یوٹیوب چینل کے ممبر ہیں، ان کے لیے گزارش ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کر دیں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری تمام ویلاگ جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔
مجھے امید ہے کہ یہ مختصر جو میں نے تعارف مینگنیز کا آپ کو کروایا، لمبی چوڑی بات میں نے نہیں کی، کیونکہ جتنی لمبی بات کریں گے وہ پھر سمجھ نہیں آتی۔ 4 اس کے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور یہ چاروں کے چاہر جڑ ہے، پتا ہے، اور اس کا ریپروڈکشن جو نظام ہے، یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کر کے، جن کے اوپر توجہ کر کے ہم اپنے پودے کو خوراک کے طور پر مینگنیز مہیا کریں گے، ابتدائی دنوں میں کریں گے، تاکہ آپ کا پودا جو ہے، جو بھی آپ نے فصل کاشت کی ہے، اس کے جو پودے ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار دینے کے قابل ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے میرے ویلاگز کو دیکھا، ان کے اوپر اپنے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو میرے ویلاگ بھی بھیجے، اور آپ کی ان محبتوں کا میں بہت مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی فصلیں آپ کو زیادہ سے زیادہ پیداوار دیں، کیونکہ زیادہ پیداوار دیں گے تو ہی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہونا ہے، کیونکہ ریٹ جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ریٹ وہی ہے جو منڈی میں جا کے کسی نے بولی لگا دی، وہی ریٹ آپ کو ملنا ہے۔ لیکن کوشش کر کے، توجہ کر کے، علم حاصل کر کے، اور اس علم کو اپنے دل اور دماغ سے پرکھ کے جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہماری پیداوار بڑھے گی، تو ہماری آمدنی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔